سندھ حکومت اور کرپشن کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سندھ حکومت کے جو ادارے جو کرپشن میں بے پناہ ملوث ہیں، ان میں محکمہ بلدیات میں جو نام کمایا ہے، اس کا باقی اداروں کی کرپشن سے شاید کوئی موازنہ نہیں ہے۔ محکمہ بلدیات کی جو کرپشن ہے یا ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جو محکمہ کی کرپشن ہے، اس کا کسی ڈپارٹمنٹ سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی آگے، سب ایک دوسرے سے آگے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس محکمہ بلدیات کے جو سیکرٹری ہیں، وہ نیب کیس میں جو اب سے کچھ دن پہلے تک سیکرٹری تھے، وہ اس وقت جیل میں ہیں اور وہ نیب کے کیس میں ہیں اور وہ اس وقت قیدی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کے پرسنل سیکرٹری رمضان سولنگی گرفتار ہیں۔ ان کے گھر سے چھاپے کے دوران 3 کروڑ سے زائد رقم، 100 تولے سونا، پتہ نہ جانے کتنے قیمتی سامان ملا تھا۔ اس کے علاوہ جو محکمے کے ڈائریکٹر پارکس ہے لیاقت قائم خانی، وہ بھی گرفتار ہیں۔ ان کے پاس بھی ان کے جو اثاثے ہیں، اس نے بھی پوری دنیا کو، پورے پاکستان کو ششدر کر دیا تھا۔ اب کل رات نیب نے ملیر کے 4 سابق ضلعی میونسپل کمشنرز کو کلفٹن کے علاقے سے حراست میں لیا، جن میں سے اشفاق ملا اور طارق مغل ضمانت قبل از وقت گرفتاری کرا چکے تھے، جبکہ آج نیب حکام نے 2 آفیسرز رحمت اللہ شیخ اور منظور عباسی کو عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب حکام کے حوالے کر دیا۔ ان دونوں آفیسرز پر ضلع میونسپل کارپوریشن ملیر میں کروڑوں روپے کی خردبرد اور جعلی بلز کے ذریعے فرضی کمپنیز کو ادائیگی کرنے کے الزامات ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ملزم منظور عباسی اس سے قبل بھی نیب کے ایک کیس میں 1 کروڑ رضاکارانہ رقم واپس کر چکا ہے۔ اس کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں سے متعلق تحقیقات جاری ہیں۔ سندھ حکومت میں یہ واحد افسر نہیں جو والنٹری ریٹرن یعنی کہ لوٹی ہوئی رقم رضاکارانہ طور پر واپس کر چکا ہو نیب کو اور عہدے پر تعینات کر دیا ہو۔ ایسے کم از کم 500، جی ہاں 500 افسران ہیں حکومت سندھ کے جنہوں نے کرپشن قبول کی، اپنی لوٹی ہوئی رقم نیب کو واپس کی اور سندھ حکومت نے انہیں واپس ان کے عہدوں پر فائز کر دیا۔ اسی کو کہتے ہیں اندھیر نگری چوپٹ راج۔ پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ یہ تازہ ترین کیس جو ہے، اس کی معاملے بات کیا ہے؟ سر یہ کیس ڈی ایم سی ملیر میں ہے اور اس میں خاص طور پہ جو الزام ہے ان افسران پر وہ یہ ہے کہ انہوں نے پیٹرول کی مد میں، تیل کی مد میں کروڑوں روپے کی خردبرد کی ہے۔ یعنی جو گاڑیاں ڈیمیج تھی، آف روڈ تھی، جو چل نہیں رہی تھی، ان کے نام میں بھی 10-10 ہزار، 9-9 ہزار، 10-10 ہزار لیٹر سرکاری پیٹرول جاری ہوا ہے۔ اور وہ ثبوت نیب نے یہ 2013 سے 2016 کے درمیان جو ہوئی ہے خردبرد صرف ایک ڈی ایم سی میں، یہ اس میں یہ تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 20 سے 25 کروڑ روپے کا جو پیٹرول ہے وہ اس طرح خردبرد کر کے وہ کھا لیا گیا ہے۔ تو یہ اس پر تو ان پر تو یہ الزام ہے فی الحال، تو جس پہ گرفتار ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو سب سے امپورٹنٹ بات تو اس میں یہ ہے کہ اس میں سے ایک ملزم وہ ہے جو کہ والنٹری ریٹرن میں نیب کو پہلے سے کرپشن کی رقم جو ہے واپس کر کے آیا اور پھر اس کو اسی جگہ پہ لگا اور پھر وہی کام اس نے دوبارہ شروع کر دیا۔ یہ اس کی سب سے اہم بات ہے نا اس پورے معاملے میں۔ جی خان صاحب، یہ صرف محکمہ بلدیات کا یہ تو ایک افسر تھا جو دوبارہ گیا۔ محکمہ بلدیات کے 23 افسر ہیں، 500 افسر تو پورے سندھ گورنمنٹ کے ہیں جنہوں نے والنٹری ریٹرن کی، لیکن صرف محکمہ بلدیات کے 23 افسر ہیں جو والنٹری ریٹرن کر کے آئے ہیں تقریباً 50 کروڑ روپے کی۔ اور یہ تمام کے تمام افسران تقریباً پوسٹوں پر قائم ہیں۔ آپ کو اہم بات یہ بتاؤں کہ ایک افسر جس طرح مثال دوں، منگی صاحب ہیں، انہوں نے ٹی ایم او سجاول تھا، 2.25 کروڑ روپے کی والنٹری ریٹرن کی۔ اس وقت وہ اسی سجاول میں نہ صرف ٹی ایم او اسی میں ہے اور اس کے ساتھ والی جو ٹاؤن کمیٹی ہے بٹھورو، اس کا بھی اس کے پاس چارج ہے۔ ایک دوسرے صاحب اورنگزیب مکسی صاحب، اس نے بھی والنٹری ریٹرن کی۔ اس وقت وہ چیف میونسپل آفیسر شہداد کوٹ میں لگے ہوئے ہیں اور دوسرا چارج جو ہے اسے بدین میں جاتی کے میونسپل مطلب ٹاؤن کمیٹی کے 800 کلومیٹر کا فرق ہے شہداد کوٹ اور بدین میں۔ تو یعنی اتنی مطلب من پسندی ہے، یعنی اب جو افسران جو تھے اب ان کو پہلے ایک چارج تھی، اب والنٹری ریٹرن کے بعد 2 چارجز ہیں۔ تو یہ صورت اور پھر یہ کہ 500 ملزم والنٹری ریٹرن کر چکے ہیں حکومت کو، حکومت معاف کیجیے گا نیب کو، پھر نیب نے اس میں سے اربوں روپے پھر حکومت سندھ کو واپس بھی کیے تھے کہ یہ آپ کی لوٹی ہوئی رقم ہے، آپ کے لوگوں نے واپس کیے یا آپ رکھ لیں۔ انہوں نے ان افسران کو دوبارہ لگا دیا۔ جی وہ تقریباً 3 ارب روپے ہیں سندھ گورنمنٹ کو جو نیب نے، جو ان لوگوں نے وی آر کی ہے ان کو لگایا ہے۔ اور اس میں دیکھیں نا 6 دسمبر 2016 کو انور جیش زمالی صاحب جب چیف جسٹس صاحب پاکستان تھے اور امیر عین مسلم صاحب، ان کی عدالت نے باقاعدہ حکومت سندھ پہ مطلب بڑی اس نے تشویش کا اظہار کیا اور حکم دیا
کہ بھائی جن لوگوں نے بھی والنٹیئر ریٹرن کیے انہیں فوری طور پہ نوکری سے فارغ کر کے، جنہوں نے بھی 25 لاکھ سے زیادہ کیے فوری طور پہ فارغ کر کے ہمیں رپورٹ دی جائے، اور جنہوں نے 25 لاکھ سے کم کی ہے ان کے بھی کارروائی ریموول فرام سروس کی پوری کی جائے. کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتے، لیکن حکومت سندھ نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک کارروائی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے خود ہی فیصلہ کیا کہ جس نے مطلب ان کو چھوٹی چھوٹی سزائیں، کسی کی 3 سال کی انکریمنٹ روک دی، کسی کو 1 گریڈ کی تنزلی کر دی، اور یہ کر کے اس کو کارروائی کو کمپلیٹ کیا اور ان تمام افسران کو دوبارہ رکھ دیا. اب اس تازہ یہ ہوا ہے کہ سیکرٹری لوکومنٹ بورڈ نے ایک لیٹر لکھا ہے لا ڈپارٹمنٹ کو اور اے جی سندھ کو، ان میں کہا کہ بھائی پہلے پلی بارگین جو ہے وہ اس پہ سزا ہوتی تھی اور نکل جائے، والنٹیئر ریٹرن پہ سزا نہیں ہوتی تھی. لیکن اب جو قانون میں ترمیم ہوئی ہے نیب میں، ہائی کورٹ نے حوالہ دیا ہے، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ جی اس کے مطابق اب یہ ریٹروسپیکٹولی افیکٹ ہوگا. اس حساب سے تو جو والنٹیئر ریٹرن ہے وہ بھی سزا ہو جاتی ہے، پنشمنٹ ہو جاتی ہے. تو ہمیں آپ اوپینین دے دیں تو کہ ان لوگوں کو تو اب نوکری پہ نکلنا چاہیے. 3 مہینے گزر گئے، وہ اوپینین نہیں آ رہا لا ڈپارٹمنٹ اور اے جی سندھ سے. اگر وہ اوپینین آ جائے تو یہ 500 افسران جو ہے نا نوکری میں رہ نہیں سکتے. بہت بہت شکریہ. اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے.